سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا. وقال وفي رواية ريحا خبيثة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ایک انمول تحفہ ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے جو ایک مرتبہ کھو جانے کے بعد، جو ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا. یہ 60-70 سالہ زندگی بڑی انمول ہے، بڑی قیمتی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کہ انسان اپنی ان 60-70 سالہ زندگی کے اندر جیسے اعمال کرے گا، کل قیامت کے دن ویسے اس کو ثمرات ملے گی. انجام کا اعتبار اس دنیاوی زندگی کے اوپر رکھا گیا ہے کہ جو آدمی اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنا کر جائے گا تو وہاں کی بھی بہتری اور فلاح و کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور جو اس زندگی کو بیکار اور بیہودہ کاموں کے اندر اور غلط کاموں کے اندر اور غفلت کے ساتھ گزار کر جائے گا تو آگے ملنے والی زندگی بھی بڑی خوفناک اور بہت خطرناک ہوگی. زندگی کس طرح گزارنا ہے، اس کے کیا آداب ہے، کیا طور و طریق ہے، آج مسلمان کی اکثریت اس سے ناواقف اور نابلد ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا بھی شکار ہوتے ہیں. ہمارا جو سکون تھا وہ سکون غارت ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر چیز اور سب سے ضروری چیز جو ہے، ایک تو پیٹ کا مسئلہ آتا ہے کہ انسان کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیا، پیٹ کا مسئلہ، اور دوسرا آرام کا مسئلہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں. الصحۃ والفراغ، ایک تو تندرستی ہے اور ایک وقت کا خالی ہونا، وقت کا خالی ہونا، فارغ البال. کہ آج انسان کو صحت و تندرستی دی گئی لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنی صحت کو خراب کر کے زندگی گزارنے لگتا ہے. جو کھانا ہے وہ کھاتا نہیں،
جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معتدل اور ایک میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر۔ ہمارا جو مذہب ہے معتدل مذہب ہے، نہ کسی چیز کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا اور نہ کسی چیز کے اندر بالکل پیچھے رہ جانا، بلکہ بین بین معتدل راستہ اختیار کرنا، درمیان کا راستہ اختیار کرنا۔ کھانے پینے کے سلسلے میں ہمیں کہا گیا کہ اتنا کھاؤ کہ زندگی آسانی سے گزر سکے، نہ اتنا کھاؤ کہ آپ پیٹ کے مریض بن جائیں۔ 90% بیماری جو ہوتی ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے، کہ انسان کبھی حد سے زیادہ کھا لیتا ہے جو ہضم نہیں ہو پاتا، پھر قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مبارکہ کرو کہ جب بھوک لگتی تھی اس وقت کھانا تناول فرماتے تھے، اور اس وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، اور ہو بھی جاتا تو بھی نہیں کھاتے تھے۔ کبار صحابہ کے اندر بڑے بڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار صحابی گزرے، لیکن جب شام کا دسترخوان لگتا تھا، کئی صحابیوں کی ان کے گھر پر دعوت ہوا کرتی تھی، لیکن جب خود دسترخوان کے اوپر بیٹھتے تھے تو لقمہ اٹھا نہیں سکتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، قیامت کی یاد آ جاتی تھی، اٹھ کر چلے جاتے، اور جب کھاتے تھے تو درمیانی اعتدال کے ساتھ معتدل اور میانہ روی۔ آج ہم تو زندگی کو کھانے کے واسطے گزار رہے ہیں، حالانکہ زندگی عبادت کے لیے تھی۔ کھانا برائے زندگی ہو کہ اتنا کھائے کہ زندگی آسانی سے گزر سکے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ زندگی برائے تعب، زندگی گزار رہے کھانے کے واسطے، صبح سے شام تک کے کاروبار یہی فکر کہ ہم کھائیں گے کس طرح، حالانکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ رب کائنات نے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر غالباً تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک چڑیا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، شدت جو کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے اس کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ذرا دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا آ رہی ہے جو اپنے منہ میں دانہ لیے ہوئے ہے، اور وہ آ کر اس نابینا سانپ تھا، چڑیا نے اس نابینا سانپ کے منہ میں ایک چڑیا آ کر دانہ ڈالتی ہے۔ ایک سانپ آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، لیکن اس کی روزی کا انتظام اللہ رب العزت نے ایک پرندے کے ذریعے سے کیا۔ اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہر چیز کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اور جہاں کہیں جائے گا قضا و قدر اس کو روزی کا انتظام وہاں تک کے لے کر جائے گا۔ جو لقمہ ہماری زندگی کے اندر لکھا ہے اس کو کھائے بغیر ہم اس دار فانی سے کچھ نہیں کر سکتے، اور جو نہیں لکھا ہے ہم کتنی بھی صحیح پہ ہم کر لے، کوشش کر لے، وہ خوراک ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے بعضوں کو تو اس وقت موت دی ہے جب لقمہ ان کے ہونٹوں کے درمیان میں پہنچ چکا تھا، بس قریب تھا کہ حلق سے نیچے اترے، لیکن قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا، اسی وقت موت آ گئی۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، حشاش بشاش ہے، قضا و قدر کا فیصلہ آ گیا، موت آ گئی۔ تو جو روزی اللہ نے ہمارے ذمہ لکھ دی ہے وہ ہمیں مل کر رہے، لیکن ہمیں رزق کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ کھانا اتنا ہو کہ جس سے ہم عبادت اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ الرحمہ اپنے والد محترم عثمان سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے جمعہ کے بیان کے اندر کھانے کے آداب کے سلسلے میں زبردست بیان کیا کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ
خوراک کے لیے ہو، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے۔ اس بیان کے اندر ایک بڑے ڈاکٹر بھی تھے، ایک بڑے ڈاکٹر بھی تھے جو ابھی ایران سے کورس پورا کر کے آئے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا اور واقعات کی اور صحابہ کرام کے واقعات سنے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار اس لیے صحابہ کرام زیادہ بیمار نہیں ہوتے تھے کہ ان کا کھانا بالکل پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا بلکہ کم ہوتا تھا، ہضم کا نظام برقرار رہتا تھا، معدہ اور مثانے خراب نہیں ہوتے تھے۔ تو بہت خوش ہوئے، جا کر اپنی اہلیہ سے بھی کہا، جا کر اپنی اہلیہ سے بھی کہا کہ آج مولوی صاحب نے یہ بیان کیا ہے۔ تو اہلیہ بھی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ مولوی صاحب کی دعوت دینی چاہیے۔ مولوی صاحب دیہات کے رہنے والے تھے، ان کی دعوت دی گئی، وہ آئے، روٹیوں کا ڈبہ سامنے رکھا گیا، 27 روٹیاں تھیں، مولوی صاحب نے پوری کھا، 27 روٹی مولوی صاحب پوری کھا۔ اب وہ ڈاکٹر پریشان کہ ابھی جو اس ہفتے بیان کیے تھے جمعہ کے اندر اس کے بالکل خلاف ورزی کر رہی۔ آخر کار برداشت نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب سوچ ہی رہے تھے کہ ابھی پوچھوں کہ اتنے میں ان صاحب کو انہوں نے اللہ کا شکر کیا، وہ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر کیا کہ اے اللہ ناشتے کا تو انتظام ہو گیا، اب دوپہر کا بھی انتظام کر دیجیے۔ اب ڈاکٹر صاحب برداشت سے باہر ہوئے اور انہوں نے آخر کار پوچھ ہی لیا کہ مولوی صاحب آپ نے جو بیان کیا کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ جو حدیث ہے وہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، لیکن چونکہ میں دیہاتی ہوں اور دیہاتی لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ذرہ برابر جگہ نہیں چھوڑتے۔ رہا پانی کا مسئلہ تو وہ سیال مادہ ہے، کہیں پر بھی اپنی جگہ بنا لے گا، اور ہوا کا مسئلہ تو 27 روٹی کا بوجھ جب پڑے گا تو خود بخود ہوا خارج ہو جائے گی، اوپر ہوا کا نظم برقرار رہے گا۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا، بلکہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلیم ہے کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائے، پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے بلکہ پیٹ بھرنے سے 2 لقمہ کم کھایا جائے۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ پیٹ بھرنا کس کو کہتے ہیں کہ جب دل میں آئے کہ اب کھاؤ یا نہ کھاؤ، تو بس سمجھ لو کہ ہمارا پیٹ قریب ہے کہ بھر جائے، اس وقت اٹھ جائے، اس وقت اٹھ جائے، درمیان میں پانی کا استعمال کیا جائے۔ طبی اعتبار سے کھانے کے بعد پانی کا استعمال اطباء فرماتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہے، بیماریوں کو پیدا کرنے والا ہے، ورنہ تو پینے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی کھانے کے بعد بھی پانی پیتے تھے، لیکن موجودہ زمانے کے اطباء کہتے ہیں کہ اس طرح پانی پینا، چونکہ مادہ گرم رہتا ہے اور ٹھنڈا پانی جب اترے گا مٹکے کا پانی تو گرم اور ٹھنڈے کی ملاوٹ ہوگی جس سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاں درمیان کے اندر پانی اور اتنا کھائے کہ ہوا کا نظام بھی برقرار ہے، کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنا۔ آج ہم ہوٹلوں کے اوپر اچھا کھانا کھانے جاتے ہیں، گھر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جو برکتی کھانا ہوتا ہے، جو برکتی کھانا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا باہر کی چیزوں کے اندر علماء فرماتے ہیں وہ برکات اور نور حاصل نہیں ہو سکتے جو گھر کے کھانے کے اندر وہ برکات اور نور حاصل ہوتے۔ عبادات کے اندر حلاوت اور مزہ اسی وقت آئے گا جبکہ ہمارا کھانا صحیح ہوگا۔ تو کھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایک تو حلال کھانا ہونا چاہیے، حلال رزق۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تم کو بطور رزق کے دیا گیا ہے، اور پھر اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ تو کھانا ہے حلال روزی۔ آج حرام کی آمیزش ہو چکی ہے، آج حرام بکثرت ہو گئے ہیں، کاروباری اعتبار سے، سودی اعتبار سے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری دعوت کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے۔ حالانکہ اس کی تحقیق کرنا ہمارے ذمے ہے کہ وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ حلال کمائی کا رزق ہے یہ حرام کمائی ہے۔ اگر حرام ہو تو منع کر دیجیے، حرام ہو تو منع کر دیجیے۔ اگر بہت قریبی رشتہ دار ہے، اگر بہت قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی آمدنی مشکوک ہے، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے اور جانا بھی ضروری ہے،
تو مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ ایسے وقت کے اندر شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ رشتہ داری کے اندر خرابی نہ پیدا ہو، اس لیے آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں جا کر دل کے اندر یہ نیت کرے کہ اس کی جو حلال کمائی ہے اس میں سے میں کھاتا ہوں۔ اور اگر دور کے رشتہ دار ہیں یا قریب کے رشتہ دار ہیں لیکن نہ جانے سے کوئی رشتہ داری کے اندر خلل پیدا نہیں ہوتا تو سیدھا منع کر دیں کہ ہمارا عذر قابل قبول کر لے کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم نہیں آ سکتے، اور جہاں تک ہو سکے گھر کا کھانا کھایا جائے۔ کھانے کے آداب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سارے بیان کیے۔ دو زانوں بیٹھ کر کھائے، اپنے آگے سے کھانا، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے کھانا، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے کھانا، چاہے وہ چھوٹے بچے ہو یا بڑے بچے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک چھوٹے سے صحابی، نابالغ صحابی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ اب چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی ادھر سے کھینچتے اور کبھی ادھر سے کھینچتے، گویا کہ پلیٹ کے اندر گاڑی چلاتے رہتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے وہ بچہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے سے لے رہے کبھی بازوں میں سے لے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ بچے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ اور دانے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے آگے سے کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ وقت کا نبی ہے لیکن تعلیم کس کو دے رہا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو۔ اور آج ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، یا گپ شپ کے اندر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا ہے، سامنے والے ہمارے اہل و عیال کس طرح کھانا کھا رہے ہیں اس طرف توجہ تک نہیں جاتا۔ اس لیے کھانے کے سلسلے کے اندر اپنے اہل و عیال کو بھی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ خود کو بھی پتہ ہوگا، جبکہ خود بھی جانکار رہو گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور روایت ہے کہ اگر مختلف قسم کا کھانا ہو، مختلف قسم کا کھانا ہو تو ایک دوسرے کے آگے سے لینے کی اجازت ہے، ایک دوسرے کے آگے سے لینے کی اجازت ہے، تو اس طرح کھانا کھایا جائے۔ اس کے بعد کھانا ہضم کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز جو آج مسلمان غفلت کا شکار ہے، جس سے ہمارے سکون غارت ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کہ اللہ نے جو دن بنایا تھا، اللہ نے جو دن اور رات کا نظام چلایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا تمہاری نیند کو لباس بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات آرام کرنے کی جگہ ہے، رات کو اللہ نے لباس بنایا، اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ دن روزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رات سکون و اطمینان کے ساتھ گزارنے کی چیز ہے، لیکن آج ہم نے پورا مخالفت کر دی۔ دن میں سوتے ہیں، رات میں کماتے ہیں۔ دن میں 11 بجے تک کے ہمارے آرام کا وقت ہے اور رات میں 11 یا 12 تک کے کمانے کا وقت۔ نظام اسلام کے بالکل خلاف ہم جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے رات کا سکون غارت ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ رات میں ہم اہل و عیال سے دور ہوتے ہیں، ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، بچوں کی جیسی تربیت ہونی چاہیے ویسی تربیت نہیں کر سکتے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ مدرسہ جا کے وہاں پر تعلیم حاصل کر لے گا۔ یاد رکھنا، بچے کی سب سے بہترین درسگاہ اس کے والدین ہیں، والدین کی گود ہے۔ بچہ وہاں جیسا بنے گا، کسی مدرسے اور مکتب میں ویسا نہیں بن سکتا، کسی مدرسے اور مکتب میں ویسا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ مدرسہ یہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ مدرسے کے اندر آئے کہ تعلیم دے دی جائے گی، وہاں عمل کر کے نہیں بتایا جائے گا کہ کھانا اس طریقے سے، کھانا سامنے رکھ کے نہیں بتایا جائے گا۔ عمل کی جگہ گھر ہے کہ وہاں پر کھانا بھی کھانا ہے، وہاں پر رات میں سونا بھی ہے، بات چیت کس طریقے سے کرنی ہے، کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، یہ سارا نظام کون سکھائے گا؟ والدین اپنی اولاد کو سکھائے۔ لیکن آج والدین غفلت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ والد صاحب تو صبح سے نکلتے تو رات 11 سے 12 بجے آتے، جب تک کہ بچے بھی سو جاتے، بچے بھی سو جاتے، تو ان کی جو تعلیم دینی تھی وہ تعلیم نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے آج عقائد خراب ہوتے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے نافرمان بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی تعلیم نہیں کرتے، ہم ان کو صحیح چیزیں نہیں سکھاتے۔ اس لیے نظام کو بدلنے کی فکر کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بورک لامتی
کہ میری امت کی برکت صبح کے وقت کے اندر رکھی گئی ہے، کہ صبح کا وقت ایسا وقت ہے کہ انسان جس کام کا آغاز کرے رب کائنات اس کام کو انتہا تک کے پہنچاتا ہے۔ روزے کے اندر لگ جائے تو برکت حاصل ہوگی، رزق کے حاصل کرنے کے اندر لگ جائے تو اللہ رب العزت غائبانہ طور کے اوپر اس میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، صبح کا سونا علماء نے فرمایا کہ مکروہ ہے۔ صبح کا سونا فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے، اگر نیند کا تقاضا ہے اور رات کے اندر جلدی سو گئے، جو حضرات تہجد گزار ہیں ان کے لیے تو علماء نے سونے کی اجازت دے رکھی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم علم کے اندر مشغول رہتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سیکھا کرتے تھے، تو صبح سوتے بھی تھے، صبح سوتے بھی تھے، کیونکہ علم کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، پھر دن میں نیند کا تقاضا ہوتا تو سو جاتے تھے۔ لیکن اگر ہم راتوں کے اندر دینی اعتبار سے علوم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یا یہ کہ تہجد گزار نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح تو جاگیں۔ صبح بہت برکت رکھی گئی ہے، کبھی جاگ کر آزما کر تو دیکھیں، کبھی جاگ کر اللہ رب العزت کی برکت کو حاصل کر کے تو دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپسند کرتے تھے عشاء کے بعد بات چیت کرنے میں، عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے سے ناپسند فرماتے تھے۔ ہاں اللہ یہ کوئی ضروری کام ہو، دینی مشغلہ ہو یا کوئی علمی مشغلہ ہو، جاگ رہے تو بات الگ، لیکن دنیاوی اعتبار سے سرکار دو عالم کی یہ تعلیم کہ جتنا ہو سکے جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، صبح جلدی اٹھو، رات کو سونا۔ آج دوستی کا پیمانہ بہت لبریز ہوتا ہوا چلا گیا، بڑھتا ہوا چلا گیا ہے، حالانکہ ہمیں مذہب اسلام نے یہاں تک کہ بتایا زندگی کس کے ساتھ کیسے گزارنی ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، اپنا جانشین کس کو بنانا ہے، کس کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھنی ہے، کس کے ساتھ شب گزاری کرنی ہے، کس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ہر چیز کی تعلیم مذہب اسلام نے دے دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر، کہ اچھے دوست کی مثال، اچھے بیٹھنے والے کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک کے پاس مشک ہو اور دوسرے کے پاس دوسرا آدمی وہ کام کرنے والا ہو، دھوکنے کے اندر بھٹی کے اندر پھونک مارنے والا، ارے مشک کو اٹھانے والا ہو۔ اچھے دوست کی مثال مشک کے اٹھانے والے کی طرح ہے، برے دوست کی مثال بھٹی کے اندر پھونک مارنے والے کی طرح ہے۔ اگر تمہاری بیٹھک، تمہاری جانشینی اچھوں کے ساتھ ہوگی، فحامل المسک اما ان یحذیک، تو یا تو وہ مشک والا تم کو مشک دے دے گا، وہ خوشبو والا تمہیں اپنے خوشبو دے دے گا کہ یہ لو تم بھی رکھو ہدیے کے طور پر۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے، آپ کے جیب گرم ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، ان تبتعمی، یا تو یہ کہ آپ اس سے خرید لو گے کہ بڑی اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ یہ مجھے بیچ دیجیے، چلو نہ اس نے ہدیہ دیا نہ آپ نے خریدا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، تو عمدہ اور اچھی خوشبو تو کہیں گئی نہیں، وہ تو ناکوں کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہے گی اور آپ خوشبو کو محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھائی تمہارے اندر آئے گی، اس کی اچھی سیرت، اس کی اچھی طبیعت تمہارے اندر منتقل ہوگی۔ اور برے کی مثال سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بھٹی کے اندر پھونک مارنے والے کی طرح ہے، آگ میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے کہ جب آگ میں پھونک ماری جاتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اما ان یحرق ثیابک، تو اس کے پاس بیٹھو گے تو پھونک مارے گا چنگاری کے ذریعے سے، ہو سکتے تمہارے کپڑے جل جائے، کپڑوں کے اندر سوراخ ہو جائے، چلو کپڑوں کے اندر سوراخ نہیں، آپ دور بیٹھ گئے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتَنِتَةً وفی روایت ریحا خبیثۃ، لیکن بدبودار ہوا، بدبودار اس کی جو خوشبو ہے، اس کا جو دھواں ہے وہ تو کہیں گیا نہیں۔
وہ ناک کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ کو خراب کرتا ہوا رہے گا، آپ کے کپڑوں کو بھی خراب کرے گا، آپ کے چہرے کو بھی خراب کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم نے دوستی کا پیمانہ بتلایا کہ ہمیں دوستی کیسوں سے کرنی ہے، دوستی کن لوگوں سے کرنی ہے، تو جو اچھے ہو ان کے ساتھ دوستی کرنا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا قرآن کی بھی تعلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ رہنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو سچے ہو۔ اور یاد رکھنا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ دنیا کے اندر کیسے بھی لوگ آ جائیں، زمانے والے کتنے بھی بگڑ جائیں، لیکن یاد رکھنا ہر زمانے میں سچے موجود ہوں گے۔ قرآن کا حکم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کا امر ہے، اللہ کا فرمان ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے سچے لوگ موجود ہوں گے، بس ضرورت ہے کہ سچوں کو تلاش کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنی مصاحبت رکھی جائے، ان کے ساتھ اپنی جانشینی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ آج ہم ایرے گہرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، ان کے ساتھ گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے ماحول کے اندر اگر ہم ذرا سا غور و فکر کریں تو نوجوان لڑکے بھی تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچے ہوئے اور نوجوان لڑکیاں بھی تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچی ہوئی۔ موبائل آ چکا ہے، جس سے چاہتے ہیں بات چیت کرتے رہتے، والدین کی کوئی توجہ نہیں، کس کے ساتھ فرینڈشپ بنا رہے ہیں، کس کو دوست بنا رہے ہیں، غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، پھر بد عقیدہ ہے یا اچھے عقیدے والا ہے، کچھ علم نہیں، کچھ اچھی بات کہہ دی اس کے گرویدہ بن گئے۔ کیا یہی مذہب اسلام کی تعلیم؟ ہرگز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس کا دوست جیسا ہوگا آدمی بھی ویسا بنتا ہوا چلا جائے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، بس چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ دوستی کے اندر ساری باتیں نہ کہہ دی جائے، دوستی کے اندر حد سے زیادہ بھی آگے نہ بڑھ جایا جائے، دوستی کے اندر اتنا نہ گھس جایا جائے کہ ساری راز کی بات دوستوں کو بتا دی جائے، سارے راز کی بات بتا دی جائے۔ احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوستی کے اندر حد سے تجاوزی کر گئے، ساری راز کی باتیں بتا دی۔ عسى ان یکون بغیضک یوما، ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ تمہارا دشمن بن جائے، پھر کیا کرو گے؟ دشمن بن گیا، اب تمہارے سارے راز کو اچھالتا ہوا پھرے گا، تمہارے راز کی باتوں کو اچھالتا ہوا پھرے گا، اور دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، کہ دشمنی میں بھی حد سے تجاوزی نہ کر جاؤ کہ اتنا تجاوز کر گئے کہ اس کو کچہری کے چکر کھلا رہے ہیں، اس کے پیچھے دشمن لگا دیے کہ اس کو ستاؤ، اس کو تکلیف پہنچاؤ، ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ تمہارا دوست بن جائے، تو جب سامنے آئے گا تمہیں شرمندگی کا احساس ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر بڑے ظلم و ستم ڈھائے۔ تو نبی کی یہ ساری تعلیمات ہیں کہ دوستی کن سے ہو؟ جو اچھے ہو، جو اچھے ہو ان سے دوستی رکھی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کہ عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، گفت و شنید کو مکروہ اور برا مانا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طبقہ ہوتا ہے، گلی اور کوچوں کے اندر چوراہے کے اوپر وہ حلقہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، ہر ایک کے پاس اسکرین ٹچ موبائل ہے، بات بھی چل رہی ہے، موبائل کا استعمال بھی چل رہا ہے، پھر دیر میں رات پہ جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، فجر نہیں پڑھتے، 1 سے 1.5 صف ہوتی ہے، ہر مسجد کا یہی عالم ہے۔ کیا نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ یاد رکھنا کل قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا، یہ نمازیں اس طرح قضا کر دینا، اس طرح چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کر رہے ہیں، راتوں کو بیدار مغزی کا ثبوت دے رہے ہیں، راتوں کو دیر تک کے جاگتے ہیں، یہ سارے اس کے اسباب ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے۔
اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا مسلک تو یہاں تک کہ فقد کفر، تو وہ کافر ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے کہ وہ کفر کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے اندر ملتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے عزیزو، رات کو جلدی سونا یہ بہت ضروری ہے۔ راتوں کو جلدی سونا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ رات تو آرام کی چیز بنایا گیا ہے، لباس بنایا گیا ہے، ہمارے عیوب کو ناپنے کی چیز بنائی گئی ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ والدین کو اگر ضرورت ہے، والدین کو تکلیف ہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے کا سہارا اولاد بنے گی، لیکن اولاد دور رہتی ہے، گھر کے اندر وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی، 11 سے 12 بجے تک کے باہر رہتے ہیں۔ والدین کو تکلیف ہے، سر درد کر رہا ہے، ہاتھ پیر کے اندر تکلیف ہے، اولاد باہر ہے، دبانے کے لیے کوئی نہیں۔ یہ سب کام کون کرے گا؟ یہ تو آداب زندگی ہمیں بتلائے گئے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ یاد رکھنا، ہر مقام کے اوپر نبی کی سنت کو اگر اپناؤ گے تو دونوں جہاں کی کامیابی، دونوں جہاں کی سرخ روئی اور دونوں جہاں کے اندر فلاح و بہبودگی ہمارے قدم چوبے گی۔ ورنہ تو جو حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے، جو حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے، آگے چل کے اس سے خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آگے چل کے اگر اسی نہج کے اوپر ہم زندگی گزارتے رہے، آداب زندگی سے ناواقف، جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، تو آنے والے دن بڑے ہی خطرناک ہوں گے۔ اس کی فکر کرنی ہے۔ ہماری اولاد کے ساتھ وہ کرتوت کیے جائے گے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کچھ کرنا ہو تو یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، یہی زندگی ہے اپنی زندگی اور اپنے بڑھاپے کو بنانے کے لیے۔ فکر کر لے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں آداب زندگی کو کما حق ادا کرنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔